الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وعن ابی سلمة ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ شعبان کے مقدس مہینے کے اندر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ پورا مہینہ ہی بابرکت ہے اور شب برات تو اس کا کہنا ہی کیا ہے، کتنے فضائل اور کتنی برکتیں، لیکن یہ سب ہے اس کے لیے جو کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حدیثوں کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کا لفظ آتا ہے، شعبان کی 15ویں رات۔ اب اس کے نام الگ الگ، کوئی لیلۃ البراءت کہتا ہے، کوئی لیلۃ الرحمت کہتا ہے، لیلۃ الصف کہتے ہیں، سواد سے شین سے نہیں، مختلف نام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی کچھ آیتیں پڑھی۔ حق جل وعلا ان آیات میں فرماتے ہیں، قسم کھاتی، کیسی کتاب کی؟ واضح کرنے والی کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں، اور اس رات کے اندر ہر حکمت والی بات جدا جدا کی جاتی ہے ہمارے حکم سے، ہماری طرف سے حکم ملتا ہے اس لیے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک بابرکت رات میں، اس لیے سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے شب قدر مراد ہے، صرف ایک حضرت اکرمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے شب برات مراد ہے۔ میں جو سمجھا رہا ہوں آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس لیے کہ یوسف کے اوپر اور
میڈیا کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں. ہم آپ کو روایتوں سے ثابت کر کے بتلائیں. قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بابرکت رات میں اس قرآن کو اتارا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ تو شب قدر ہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. اس لیے اس رات سے مراد جو سورت کے اندر ہے اس سے مراد شب قدر. لیکن ایک مفسر اکرمہ فرما دے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان. لیکن اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے صرف قرآن ہی سے ثابت ہونا ضروری نہیں. بھائی گدھا کھانا حرام ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ آپ؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہے کہ گدھا کھانا حرام ہے. لیکن حدیث میں ہے کہ پالتو گدھے کو حرام کیا حضور نے. خیبر کی لڑائی کے موقع پر ہانڈیوں میں گوشت پکڑا کر پوچھا کیا ہے، کہا کہ پالتو گدھے گرا دیا تھا، نہیں حرام نہیں. معلوم ہوا کہ بہت سارے احکام حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید دیا ہے، اسی طرح سے اور بھی کچھ دیا ہے اسی طرح کا. تو قرآن جیسے ایک پروف ہے ایسے ہی حدیثیں بھی ایک پروف ہے. جیسے مسائل اور احکام قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو سکتے ہیں ایسے ہی حدیثوں سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں. بھائی آپ کو یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں سے فجر کی نماز نکال کے لاؤ، عشاء کی نماز لاؤ، کتنی رکعتیں؟ قرآن سے آپ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث اس لیے فرمایا کہ قرآن کو سمجھاوے. تو قرآن کو سمجھائیں گے تو کہاں سے؟ حضور کی حدیثوں سے ہم سمجھیں گے. تو جیسے مسائل ثابت ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں سے، ویسے ہی ثابت ہوتے ہیں احادیث مبارکہ سے. ورنہ آپ یوں کہیں کہ بھائی ہمیں تو قرآن ہی سے ثابت کر کے دکھاؤ، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کہ عدالت میں کورٹ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے مد مقابل نے گواہ پیش کیے ہیں اور گواہ بھی جینیون ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں ان گواہوں سے نہیں مانتا، مجھے تو فلاں فلاں گواہ آ کر کہہ رہی ان کی گواہی دے تو میں مانوں گا. وہ اس کی بات کو چلنے نہیں دے گا. بھائی تمہارے واقعے سے جو واقف ہوگا وہی بتائے گا، گواہ تو وہی بنے گا. آپ اپنی مرضی سے کہو کہ نہیں یہ گواہ کہیں تو میں مانوں، حالانکہ جو گواہ سامنے والے نے پیش کیے وہ صحیح ہے، لیکن اس کو نہیں ماننا ہے. اس نے کیا کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں صاحب اگر گواہی دے دے اس معاملے میں تو میں مانوں. بس ہو بہو ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ ہمیں تو شب برات کی فضیلت قرآن سے ثابت کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی فضیلت بتلائی ہے. اس رات کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ 15ویں شعبان کو شب رحمت بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمت، رحمت کی رات. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ جیسے انسانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں ایسے فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں. ہماری جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں ایسے فرشتوں کی 2 عیدیں، اور وہ شب قدر اور شب برات. شب برات اور شب قدر یہ فرشتوں کی عید ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پر آتے ہیں.
تو اس کو لیلۃ البرات کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن آلوسی کہ میرے والد صاحب نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی ٹیکس وصول کرتا ہے، چالان کاٹتا ہے اور چالان وصول کرتا ہے، تو پھر چالان وصول کرنے کے بعد اس کو ایک رسید دیتا ہے، چلو یو آر کلیئر، تمہارا ہو گیا۔ ہوتا ہے ہم لوگ پے کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو پے کرنے کے بعد وہ آدمی اسٹیمپ لگا کے یا سائن کر کے دے دیتا ہے۔ مسجد میں اگر آپ دیتے ہیں کچھ تو وہ لوگ بھی آپ کو رسید دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بری ہو گیا ذمہ داری سے، اس نے دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس رات کے اندر ایمان والوں کے لیے، اپنے بندے جو ایمان والے ان کے لیے براءت نامہ دیتے ہیں، ان کو براءت اور ایک چیک دیتے ہیں اس رات کے اندر، اس لیے اس کو لیلۃ الصف کہتے ہیں، صف کے معنی چیک، عربی کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی جنایت کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کی جب معافی ہو جاتی ہے تو اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی اپنی سزا بھگت چکا ہے، یا یہ کہ یہ آدمی کلیئر ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جیسے بادشاہ برات لکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس طرح سے اپنے بندوں کے لیے اس رات کے اندر فیصلے کر کے لکھتے ہیں۔ تو پورا شعبان کا مہینہ یہ افضل ہے رمضان کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کان یأمر منادیا یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پکارنے والے کو فرماتے تھے، حکم دیتے تھے کہ آواز لگاؤ، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے فرحم اللہ من اعاننی علی شہری، اللہ تعالی رحم فرمائے گا اس آدمی پر جو میری اس مہینے میں مدد کرے گا۔ کیسے؟ روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اندر خوب بھلائیاں کرے، اس مہینے کے اندر خوب۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت خوب کی جائے۔ خیر تو بخاری شریف کی روایت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے زیادہ سے زیادہ رمضان کے بعد تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے، بلکہ پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھتے، اور کیا فرماتے تھے کہ اتنا عمل کرو جتنا تم پابندی سے کر سکتے ہو، خذوا من العمل ما تطیقون، عمل اتنا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ آج تم نے 100 رکعت رات کو پڑھ لی اور دوسرے دن بالکل نہیں۔ بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ چلتا ہے، کنٹینیو کے ساتھ، چاہے 2 پڑھو رات کو اٹھ کے تہجد میں 2 ہی پڑھو، لیکن روزانہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ عمل میں سے اتنا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ، اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں، وہ بور نہیں ہوتا، تم بور ہو جاؤ، وہ دینے سے نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ احب الصلاۃ، حضور اور راوی فرماتے کہ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ تھی جس پر پابندی ہوتی، جس میں آدمی دوام اور ہمیشگی کرتا۔ دیکھا جاتا ہے ایک آدمی کچھ دن کے لیے آتا ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ اب یہ بالکل پکا ہو گیا، کچھ دن کے بعد پھر چھوٹ جاتا۔ پابندی سے ایک عمل کو کرو تو برکت ہو، اگر کچھ دن کیا کچھ دن نہیں کیا تو پھر برکت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی کہ جب حضور نماز پڑھتے تھے تو اس پر پابندی کرتے ہمیشہ۔ اب آپ نے کچھ دن تہجد پڑھی پھر خدا بھی، کبھی اشراق پڑھی پھر خدا بھی،
کبھی عوامین پر ارے پابندی کے ساتھ ایک عمل کو کرو تو کرتے رہو. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کیوں رکھتے تھے اتنے زیادہ جتنے اور مہینے میں نہیں رکھتے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی جواب دیے. ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، جس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں. بیض سفیدی کے معنی 13، 14، 15 یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ 3 روزے رکھتے تھے. اب ہر مہینے رکھے لیکن کچھ مہینے رہ گئے. بھائی کیوں رہ گئے؟ کوئی مہمان آ گئے، کوئی اور کام پڑ گیا، کہیں اللہ کے راستے میں نکل گئے، جہاد میں چلے گئے، تو بہت سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اب سفر کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے کچھ روزے جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کر لیتے تھے، پورے مہینے کے اندر چھوڑتے نہیں تھے، کر لیتے. اور اس کی تائید ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من کل شہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے. فربما اخر ذلك، بسا اوقات اس کو حضور لیٹ بھی کر دیتے تھے. حتی یجتمع علیہ صوم السنہ، یہاں تک کہ سال کے کئی روزے جمع ہو جاتے. فیصوم شعبان، ان کو حضور شعبان میں رکھ لیتے. یہ ایک حکمت ہوئی. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم کے خاطر شعبان کے روزے رکھتے. رمضان کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کی تعظیم اور اس کی رسپیکٹ کا تقاضا تھا کہ آپ 1 مہینہ پہلے تیاری کر رہے ہیں روزہ رکھ کر. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کی وجہ، مہینوں کی بھی تعظیم، اکرام ہے مہینوں کا، کیونکہ وہ یا تو ہمارے فیور میں گواہ بنے گا یا ہمارا اگینسٹ گواہ بنے گا. یہ دوسری حکمت. اور تیسری حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی ان لوگوں کو منتھلی کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے تھے. ان روزوں کی قضا شعبان میں وہ کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. اور یہ ایک کام ایسا ہے میرے بھائیوں، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نماز اگر عورت کی چھوٹتی ہے منتھلی کی وجہ سے تو اس پر قضا نہیں ہے. اب کوئی آدمی خشک قسم کا یہ کہے کہ نہیں میری بھی یہ رکھنا پڑے گا، تو اس کو کیا کہا جائے؟ اس کا دماغ خراب ہے. بھائی شریعت نے جس چیز کو لازم نہیں کیا ہے اس کو آپ لازم کرو. یہ کیا ہے؟ شریعت نے تو اجازت یہ کہا کہ نہیں رکھنا ہے، معاف ہے تم کو. ابھی تم کیسے شوہر ہو کہ اس کے اوپر کرے کہ نہیں میں کہتا ہوں رکھنا پڑے گا؟ جاہل ہے وہ. لیکن روزوں کی قضا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ عورتوں کے روزے اگر منتھلی کی وجہ سے چھوٹ جائے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اگر نماز کی قضا لازم کر دی جائے تو سال میں روزانہ 5 نمازیں، ہر مہینے اگر 7 دن کے روزے نمازیں اگر اس کی قضا کرے 35 نمازیں ہو جائے گی. اور وطر ملا دو تو پھر اور زیادہ ہو جائے گی 42. اور اگر کسی کو 10 دن آتا ہے تو بیچارے اور زیادہ ہو جائے. ہر مہینے کی نمازیں اگر قضا کرتی رہے تو بڑی تکلیف ہوگی. اور اسلام میں تکلیف مالا یطاق ممنوع ہے. بندہ جس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو مکلف کرنا یہ شریعت میں نہیں. شریعت میں آسانی ہے. ہاں تو روزے تو سال میں 1 مرتبہ آتے، اس کو تو قضا کرنا آسان ہے، لیکن معاف کرنا میرے بھائی ہم لوگ اپنی عورتوں کو موقع نہیں دیتے، نہ خود ان کو سپورٹ کرتے
کہ تو قضا کر، میں اپنا نفل روزہ رکھ لیتا ہوں، یا میری جوانی کا جو چھوٹا ہوا ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں، تو اپنا جو منجلی کی وجہ سے جو چھوٹا تھا۔ ارے اپنے گھروں کے دین کا ماحول کیسے بنتا ہے؟ پوچھ ہوگی اس کی کہ تم نے روزے کی قضا کیوں نہیں، پوچھ ہوگی، اور ہماری پوچھ ہوگی کہ تم نے اس کو دیندار کیوں نہیں بنایا۔ اپنی بیوی کو دیندار بنانا یہ ہماری ذمہ داری، بے پردگی میں سے پردے میں لانا ہماری ذمہ داری، خلاف شرع امور پر اگر ہو تو اس کو شریعت پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ ڈنڈے سے مارو اس کو، محبت سے پیار سے ان کو سمجھاؤ، اپنی ذمہ داریاں ان کو بتلاؤ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ خیر، تو ایک حکمت یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعبان کے روزے ہیں، اس کے بعد رمضان ہے، رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزہ رکھتے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو دوسرے مہینوں میں اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا روزہ شعبان میں رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ اس کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، لوگ اس میں غفلت میں۔ اصل کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر اشہر حرم میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ اشہر حرم کا ہے، کل 4 مہینے حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کنٹینیو ہے، اور ایک رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر وہ لوگ فائٹ نہیں کرتے۔ جب رجب میں فائٹ نہیں ہوئی تو شعبان کے اندر خوب چل پڑتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں جاوے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اس مہینے میں۔ اور دوسری ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابو یعلا کے حوالے سے فتح الباری کے اندر ہے کہ فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں جتنے لوگ مرنے والے، دنیا سے جانے والے، ان سب کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری موت یا میرے بارے میں جو بھی لکھا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 15ویں شعبان یعنی شب برات کا وجود ہے، یہ ساری روایتیں دلالت کر رہی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب 15ویں شعبان ہو تو راتوں کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، یہ آپ نے فرمایا۔ آگے بتلاتے ہیں فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، اللہ تعالی روزانہ رات کو آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آ کے اعلان کرتے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں دوں۔ یہ تو روزانہ ہوتا ہے، لیکن جب شب برات ہوتی ہے تو مغرب کے وقت سے یہ اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، ہم لوگ تو شب برات کے انتظار میں رہے، کاش کہ ہم لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ روزانہ کا عمل کرو، روزانہ کا، اور کتنا بڑا عمل۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ہمارے تبلیغ کے احباب بھی بتلاتے رہتے اس روایت کو، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب، اور جس نے فجر کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو پھر گویا کہ پوری رات عبادت۔ اب کوئی آدمی پورا سال یہ عمل کرتا ہے، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو آپ بتاؤ
اگر شب قدر آ گئی وہ بھی اس کو مل گئی، شب برات آ گئی وہ بھی اس کو مل گئی، لیکن ہم انتظار میں رہتے ہیں اکثر کہ صبرات آئے گی تو جائیں گے، شب برات آئیں گی تو کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان کا وجود ہے۔ 15ویں شعبان کوئی ہمبک بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری روایتیں ہیں۔ البتہ ہم لوگوں نے جو لوازمات ساتھ میں کر رکھے ہیں وہ غلط ہے۔ حدیث سے تو 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، 2 حضور کی باتیں ہیں، 1 حضور کا عمل ہے۔ 2 حضور کے آرڈرز ہیں اور 1 حضور کا عمل ہے، دین ہے۔ حضور کے حکم کیا ہے؟ قوموا لیلا، رات کو بیدار رہو، عبادت کرو، اور دوسرا قول وصوموا نہارا، دن میں روزہ رکھو۔ یہ 2 کام ہیں حضور نے حکم دیے، اور 1 عمل حضور نے کیا، وہ بقی میں تشریف لے گئے اور دعا فرمائی مردوں کے لیے، قبرستان کے جتنے لوگ تھے سب کے لیے دعا فرمائی۔ یہ 3 عمل ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ایک تہوار بنا دیا، ایک تہوار۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ریکی اس معاملے میں اللہ کے فضل سے بہت آگے ہے، یعنی ماننے کے لحاظ سے۔ ہمارے ایک ساتھی یہاں سے ایک مدرسہ گئے، حضرت علی بختن ایک مدرسے میں گئے، شب برات کا موقع تھا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ خوب حلوے اور سب کچھ چل رہا ہے، گاڑیاں جا رہی ہے قبرستان۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیسے؟ کہا کیوں؟ کہا ہمارے ریکی سے تو سب نکل گیا یہ سب۔ آپ سوچئے اس بات کو، تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اچھا آپ ریکی والے نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کھانا ہی تو ہے اور کیا ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ پہلے یہاں کھانا ہوتا تھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا نہیں تھا، اس لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو بات دے وہ لے لو، رسول جن باتوں سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ حضور نے یہ 3 باتیں بتائی، قوموا لیلہا، راتوں کو عبادت کرو، صوموا نہارہا، دن میں روزہ رکھو، اور تیسرا عمل حضور کا خود کا عمل تھا کہ قبرستان بقی میں تشریف لے گئے اور دعا کر کے آئے وہاں سے۔ تو یہ جو روایت ہے ماں عائشہ کی، وہ صرف ماں عائشہ نے دیکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں میں پبلسٹی نہیں ہوئی تھی کہ چلنا ہے بس بھر کے اور یہ کر کے چلنا ہے، وہ بھی 1 سال، ہر سال کی روایت نہیں کہ حضور ہر سال ایسا کرتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے حضور کو اپنی جگہ نہیں پایا تو میں ڈھونڈنے کے لیے گئی، یہ ایک روایت ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ لیا کہ نہیں، حلوے کے بغیر تو صبرات ہوگی نہیں، کپڑے بھی اچھے دھل کے اور نئے پہننے چاہیے، مبارک رات۔ کیا مطلب؟ اس کو آپ نے تہوار کرا دیا۔ اور یاد رکھ لو، بدعت بہت بڑا گناہ ہے، یہ بدعت ہے اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کہو کہ بھائی اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عورت نے پوچھا کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ ٹیٹو کرنا منع ہے، ٹیٹو کرنے والا کرانے والا دونوں پر لعنت برسائی گئی ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ بتاؤں آپ کو قرآن میں کہا؟ بتاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو بات دے وہ لے لو، اور جس بات سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن میں ہے۔ اور جب رسول بتاتے ہیں تو حضور نے منع کیا، لعن اللہ الواشم والمستوشم، گدوانے والی گدوانے والی دونوں پر لعنت دے دی گئی۔ تو جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حلوہ کھانے میں کیا ہو جائے گا، اگر ہم سب ساتھ مل کے چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بات ہمیں نہیں پہنچائی۔ اگر یہ بات ہوتی تو سارے صحابہ جاتے حضور کے ساتھ،
اور وہاں بھی حلوے پکتے اور وہاں بھی مسجدوں میں کھانے ہوتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بدعت ہے اپنی جگہ. اور یہ دعوت کا کام صرف چلے 4 مہینے کے لیے نہیں آیا ہے. سن لو اس بات کو، یہ ساری بدعت کو ختم کرنے آیا. مدارس کا قیام اس لیے آیا کہ ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے. جن چیزوں کو حضور لے کر آئے ان باتوں کو پیش کیا جائے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مولانا تھانوی کے علوم لوگوں میں اس طرح سے عام ہو جائے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر یہ بات لکھی کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہے. تیجا بھی بدعت ہے، 40واں بھی بدعت ہے، اور اسی طرح سے سال کی جو بناتی ہے، ساری چیزیں بدعت ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگوں کو بند نہیں کرنا. الحمدللہ میں اس معاملے میں رہتی سے بہت خوش ہوں کہ ان باتوں کو لوگ لے رہے ہیں الحمدللہ. کہ ہمارے یہاں سے یہ کتنی اس طرح کی جو رسمیں تھی دھیرے دھیرے نکل. لیکن میرے بھائیوں اس میں جماؤ آنا چاہیے، اس میں مضبوطی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ بولنے والا ہے وہاں تک ہم اس طرح کریں، نہیں، اس بات کو اپنی زندگی میں لے آؤ. ابھی وہ عورت کا انتقال ہوا 2-4 دن پہلے. ننو پہلے لوگوں میں 40 دن کا رواج تھا کہ 40 دن تک کرتے رہو، پڑھتے رہو، کھاتے رہو، کھلاتے رہو. بس انہوں نے 2 دن میں دعا کر دیتا. اور اس کے بعد ان کے بھائی نے کہا یار یہ $100 میں دیتا ہوں، کچھ کام میں مسجد میں لگا دوں. میں نے کہا بھائی یہ صفائی کی جو چیزیں لاتے ہیں، جھاڑو ہے، یہ دیکھو اس میں استعمال کر دو تاکہ اس مرحومہ کو ثواب. یہ کام کرنے کے اور اس کو سمجھنا چاہیے. دین کا جو تبلیغ کا کام ہے وہ ایک رسمی کام نہیں ہے. اس کے ذریعے ساری بدعت اور خرافات کو نکالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح سنتیں ہیں اس کو جگہ دینا ہے، اس کو لانا ہے. مدارس کا قیام بھی اسی لیے. مدرسوں کے ذریعے لوگ کیا سمجھتے ہیں مدرسہ الگ ہے، تبلیغ الگ ہے، تبلیغ الگ ہے، علماء الگ ہے. نہیں، ایسا نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مولانا ہے، بعد میں انہوں نے یہ کام شروع کیا. یہی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال پڑھی جاتی، وہ بھی مولانا ہے. تو علماء اور تبلیغ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا. ہر ایک اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے میدان کے اندر کام کر رہا ہے. لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں. اگر مدرسے والے یہ کہے وہ بھی غلط ہے کہ ہم ہی کرتے، وہ اگر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ بھی غلط. اس لیے یاد رکھو بدعت جو ہوتی ہے وہ شروع میں بڑی میٹھی لگتی ہے. ارے اچھا ہے یار، کچھ کھانا پینا ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ دھیرے دھیرے ایسی جڑ پکڑتی ہے کہ پھر اس کو نکالنا بھاری پڑ جاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اسلام بہت سادہ مذہب ہے. حضور نے فرمایا کہ 2 تہوار ہے بس، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کے سوا اور کوئی عید آپ بول بھی نہیں سکتے، اور کوئی عید نہیں. حضور نے فرما دیا 2 عیدیں ہیں. اب تیسری عید آپ لائے، اس کا کیا مطلب؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ کا الزام حضور کے اوپر ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہیں. یہ عید کی پھر بھی حضور نے چھپائے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے اگر اس طرح سے کام کو کھلے عام کرنا ہوتا تو حضور فرماتے کہ قبرستان جایا کرو اس طرح سے شب برات کو، چپ چاپ کر کے آ گئے. بلکہ ماں عائشہ دوڑتی ہوئی آئی تو ان کی سانس پھولی ہوئی تھی. عائشہ یہ سانس کیوں پھول رہی ہے؟ کہا میں سمجھی کہ آپ میری کسی شوقن کیا گئے. کہا کہ جبریل امین نے آ کے مجھے بتایا کہ جاؤ بقی والوں کے لیے دعا کرو. تو اس کے لیے میں دعا کرنے گیا. تو جو دین ہے وہ ہے. اب آپ یہ کہو کہ یار یہ کیسی بات کر رہا، آج تک مزے سے چل رہا تھا، کھا پی کے فرسٹ کلاس اچھا تھا. رات کو جاؤ دعا کے قبرستان، صبح میں جاؤ، اگلے دن چلے جاؤ. ایسے تو ہر ہفتے 1 دن طے کر کے جانا چاہیے، ہر ہفتے 1 دن جانا چاہیے. لیکن ہم تو سوچتے کہ نہیں صبرات کو تو جانا ہی پڑے گا. اگر نہیں جائیں گے تو پھر ہماری صبرات کیا ہوئی؟ ڈھیر سا کھانا پکانا پڑے گا. ایک زمانہ تھا یہاں مرغا پکتا تھا اور دعا ہوتی تھی. وہ مجھے نیوزی لینڈ میں کہتے تھے کہ جب تک مولوی دعا نہیں کرتا کھانا نہیں ملتا. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے. ارے میرے بھائی آج دنیا کہاں پہنچ گئی. الحمدللہ آج لوگوں کے پاس علم آیا. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کی صورتیں جانتے ہیں. ہر ایک کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. تو کیا تھوڑی دیر بیٹھ کے ان صورتوں کو پڑھ کے اللہ سے نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو یہ کام کر دینا، ان کو پہنچا دے اس کا سوال. اللہ رب العزت میرے عزیزوں بے نیاز ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان رسموں کا پابند نہ بنائیے. جو چیزیں ثابت ہے اس کو کیجیے،
اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اسے گریز کیجیے. الحمدللہ علماء موجود رہتے ہیں، ان سے پوچھے کہ بھئی جس طرح کی بات کیا کرنا چاہیے. بعض دفعہ کرنے کے کام نہ کرنے سے اور نہ کرنے کے کام کرنے سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے. جو کام کرنے کے وہ تو کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے اس کو ضروری سمجھتے کہ ہاں یہ تو کرنا ہی پڑے گا. اس کے اندر ہمارا جو ہمارے دین کی ریالٹی ہے وہ چھپ گئی. دین کی جو ریالٹی ہے وہ سامنے آنی چاہیے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں رسول جو دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہاں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم رسول اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو. دونوں کی اطاعت کرنا ہے. اللہ کی اطاعت قرآن میں موجود ہے، رسول کی اطاعت احادیث شریفہ کے اندر، قرآن کی بھی جو تشریح اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ساری چیزیں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے. ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی، نسائی اور بھی طبرانی، ان حدیثوں کی کتابوں میں شب برات کو لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کہا گیا ہے. دیکھو دین کتنا پیارا ہے. حدیث میں یہ آیا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا رمضان، حدیث شریف میں ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا رمضان، جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو جاوے تو اس کے بعد روزہ مت رکھنا سوائے رمضان کے. کیوں بھائی؟ کہا کہ اب تمہیں تیار ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے رمضان کے لیے. اگر تم روزے رکھتے رہو گے کمزور ہو جاؤ گے، پھر اس میں کیا کرو گے؟ اور یہ بھی حکم ہے. لیکن کسی کے قضا روزے رہ گئے، جو سال گزشتہ اس نے نہیں رکھے تھے اور سال بھر تک نہیں رکھے، اس کی قضا نہیں کی، تو یہ دن باقی ہے، اس میں آدمی خود بھی قضا کر لے، اپنی عورتوں سے بھی قضا کروائے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے اس کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہے، ساری چیزیں کلیئر ہے. احادیث، آیات قرآنیہ. اب اگر آدمی نہ ماننے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ میں نہیں مانتا، تو کیا کریں گے؟ نہیں ماننے کے لیے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. اس سے یوٹیوب کے اوپر بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کے اندر کچھ نہیں ہے. تو بھائی ان کے ہی بڑے بڑے عالموں نے یہ کہا کہ شب برات کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی زیادہ روایتیں ثابت ہے، چاہے ضعیف روایتیں ہی کیوں. اور دوسری ایک بات میں سمجھا دوں آپ کو، ضعیف روایت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حضور نے فرمایا نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت کو لانے والے بیچ میں جو حضرات ہیں ان میں کچھ کمزوری ہے، اس لیے روایت کو ضعیف کہتے، باقی روایت ہے. تو بہت ساری ضعیف روایتیں جمع ہو جائیں تو وہ قوی ہو جاتی ہے. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر دعا کے قبول ہونے کی بھی بشارت سنائی اور ساتھ میں اس کے فضائل بتلائے کہ کتنا ثواب ملے گا اور کن کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. عربی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جو رواجات ہے، رسم ہے، حلوہ پکانا یا پھر اس کے لیے الگ سے غسل کرنا اور اچھے نئے کپڑے پہننا اور اس میں کچھ عیدی دینا، بچوں کو کچھ اس پہ خرچ کرنا، یہ عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو تو اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، اس کے بارے میں نہیں. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جتنا کہا ہے اتنا اپنی طرف سے بڑھاتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر لوگ اس کو یہ سمجھ لیتے کہ یہ اصل ہے اور جو نہیں کرتے وہ غلط ہے. اس لیے ریالٹی کو لائیے. الحمدللہ یہاں اللہ کے فضل سے بہت کچھ باتیں ایسی قابو میں آ گئی. ہم لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بھی ایسا کرنا چاہیے، نمازوں کا ماحول بنانا چاہیے، گھروں کے اندر ذکر و اذکار کی پابندی ہونی چاہیے، اور جو دوسری رسم و رواج پہلے سے چلی آ رہی ہے علماء کو پوچھ کے اس کو نکالنا چاہیے. کب نکالیں گے میرے بھائی؟ اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور علم نے لوگوں کو کتنوں کی آنکھیں کھول دی. آج احادیث شریفہ کے پڑھانے والے، کتابیں اس کی تشریح کرنے والے دنیا میں بہت ہیں.
آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں فقہ کے بارے میں، مسئلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. بہت سارے مسائل آدمی ایسے الٹا کرتا جا رہا ہے اور پوچھتا نہیں، اگر پوچھے تو اس کا صحیح بھی ہو. اس لیے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی شک ہو کسی قسم کا، تو علماء سے پوچھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور جو ریالٹی ہے اس پر چلنے کی، اور جو بدعات اور خرافات ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.